فرعون کا جو اس دن لہجہ تھا, جو اپنی وہ چیئر پہ جس انداز سے وہ بیٹھا ہوا تھا فرعون بن کے, فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جس بربریت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کی ہے. انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. اور جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی. السلام علیکم. ظہیم لغاری مخاطب ناظرین کرام, تحریک انصاف نے سڑکیں گرم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور 5 اگست کو تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے. پشاور میں جلسہ ہوگا, پنجاب کے لوگ نکلیں گے, لیکن میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بیک سائڈ پر یہ ورکر کنونشن 5 اگست کے حوالے سے ہو رہا ہے. اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں ILF کے وکلا ہیں جنہوں نے یہ جو ہے وہ ورکر کنونشن رکھا ہوا ہے, ان کی جانب سے اس میں ورکر بھی شامل ہے, اس میں وکلا بھی شامل ہے. کئی بار وکلا نے تحریک چلانے کا اعلان کیا لیکن ناکام رہے. کیا اس بار جو وکلا تحریک چلے گی کیا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. دوسری جانب علیمہ خان صاحبہ نکلی ہوئی ہیں, وہ سڑکوں پر ہیں, وہ KPK میں بڑی ریلیز کر رہی ہے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف کس حد تک جو ہے وہ اپنا احتجاج کامیاب کر پاتی ہے. یہاں جو وکلا موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا اگلا رائے عمل کیا ہے, کیا جس طرح پہلے طریقے کا جو ہے تحریکیں چلائی گئی اور پھر ناکام رہی, کیا یہ بھی ایسے رہے گا یا کامیاب ہوگی. ہمارے ساتھ رہے گا. السلام علیکم ڈیڑھ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر کرم. جی ہمیشہ ورکر کنونشن کیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد تحریک کا اعلان بھی کیا جاتا ہے, لیکن جتنی تحریکیں ہوئی ہیں کامیاب نہیں ہوئی. اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا یہ کامیاب ہوگی جو اب وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ یہ تحریک کامیاب ہوگی. اور جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ تحریک کامیاب نہیں ہوتی, جس بربریت کا اسٹیبلشمنٹ نے, انتظامیہ نے, اور یہ جو فارم 47 کی جعلی حکومت ہے جس بربریت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے, لوگوں کے گھر توڑے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کی ہے, لوگوں کو گولیاں مارتے ہیں, لوگوں کی لاشیں جو ہے یہ اٹھا لیتے ہیں. تو اس صورتحال میں اگر عوام جو ہے اس مومنٹم کے ساتھ, اور جو اس وکلا کنونشن جو ہمارا ہو رہا ہے, وکلا نے ہمیشہ آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہمیشہ سڑکوں پہ رہے ہیں, اور انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے, رول آف لا کے لیے ہمیشہ سڑکوں پہ رہے ہیں. اب بھی ہم وکلا جو ہے یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک اس ملک میں آئین اور قانون کا نفاذ نہیں ہو جاتا, انسانی بنیادی حقوق جو ہے یہ بحال نہیں کر دیے جاتے, اور عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی, تب تک ہم انشاءاللہ تعالی اب سڑکوں پہ رہیں گے. 5 اگست کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں, کیا لائے عمل ہے تحریک انصاف کا؟ ہم نے اپلیکیشن دی DCO لاہور کو, اور وہ فرعون کا جو اس دن لہجہ تھا, جو اپنی وہ چیئر پہ جس انداز سے وہ بیٹھا ہوا تھا فرعون بن کے, ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو یہ جلسے کرنے کی اجازت دی جائے, ورنہ ہم گلیوں میں, بازاروں میں, سڑکوں پہ, ہم ہر جگہ پہ ریلیاں کریں گے. اور فرعون ہے, فرعون ہے اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب جب ان کے پاس گئے ہیں, اور جس طرح وہ اپنی چیئر پہ جھولے لے رہے تھے, یہ کوئی مہذب انسان کی علامت نہیں ہے. کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر جو آپ کے ورکر ہیں, پھر اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو تحریک چلے گی اس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کیا کردار ادا کریں گے آپ؟ ہم انشاءاللہ تعالی ہر لحاظ سے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. لانگ مارچ کرنا پڑا ہمیں لانگ مارچ کریں گے, ہمیں دھرنا دینا پڑا ہم دھرنا دیں گے. جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی کال پر لبیک کہیں گے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں, اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ فسطائیت اور فرعونیت ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ جس میں جو قیدی ہے اس کے لواحقین یا باقی جو ان کے پارٹی ورکر ہیں سیاسی قیدی کے اس تک رسائی نہ دی جائے. تو انشاءاللہ تعالی یہ دن دور نہیں جب عمران خان صاحب رہا ہوں گے, اور یہ جو فسطائیت کا انہوں نے کشمیر میں, بلوچستان میں, KPK میں, پنجاب میں جو مظاہرہ کیا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی عوام یہ طاقت کا سرچشمہ ہے. میں آپ کی حکومت, KPK میں حکومت جن کی ہے آپ کو پتا ہے, آپ کی حکومت نہیں حکومت جو ہے, لیکن جو حکومت جو کنٹرول کرتے ہیں وہ پیچھے ہینڈلرز اور ہیں. ہمارا مطالبہ ان ہینڈلر, CM کیا کریں, ہمارا CM جو ہے وہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ سڑکوں پہ آئے, اس کو ریلی کی قیادت کرے اور لانگ مارچ کی قیادت کرے. کون ان کو سڑکوں پہ نہیں آنے دیتا, کون روکتے ہیں؟ اب یہ اس کا پرابلم ہے, ہمارا تو مطالبہ ہے کہ وہ بھی سڑکوں پہ آئے. آپ کی جماعت سے؟ جی بالکل جماعت سے تعلق ہے, لیکن پتہ نہیں کس مسلط کا وہ شکار ہے بندہ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادھر پنجاب سے قافلے جائیں, ادھر KPK سے قافلے ہیں. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جب پنجاب میں آتے ہیں تو آپ لوگ نہیں نکلتے, اس کا ساتھ نہیں دیتے. ہمارا جو پنجاب والوں کا حشر ہوا ہے آپ کو پتہ ہی ہے,
वहां तो वो पहाड़ों में छुप जाते हैं, हमारे पास इधर छुपने की भी जगह नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम सड़कों में हैं, आज भी हम डटे हुए हैं। हमने कोई हाथों में बंदूक तो नहीं उठानी, अपना प्रोटेस्ट ही करना है और वो हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान से ये जो आसेब ज़दा ये जो आसेब का साया है, इससे जान छूटेगी और सारे अदारे अपने अपने जब डोमेन में काम करेंगे, तो इस मुल्क में जब जमहूरियत बहाल होगी, पार्लियामेंट आज़ाद होगी और जब अदलिया आज़ाद होगी, तो बाकी मुआशरत वाले मामला महंगाई के वो भी ठीक हो जाएंगे। जब वकला एहतजाज किया करते थे माजी में, अगर हम देखें तो बड़े बड़े लोग हिल जाते थे, लेकिन अब जो है वो सिचुएशन नहीं है। आप नहीं समझते आप वकला को भी तकसीम कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया? ये एस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल रहा है। इस दफा पंजाब बार काउंसिल का जो अभी इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, और पाकिस्तान बार काउंसिल में वोट जो है ये बार काउंसिल के जो इलेक्टेड लोग होते हैं वो कास्ट करते हैं, तो उन्होंने मैनेज किया, उनको भी खरीदा गया है, वकला को खरीदा गया? बिल्कुल उनके जमीर खरीदे गए हैं ये, और वहां पे भी फॉर्म 47 जो है वो राइज किया गया है। कौन से वकला शामिल है जिनके जमीर खरीदे गए? आपको पता ही है, हम 40 से ज्यादा थे ऐसे लोग बार काउंसिल के जिन्होंने इमरान खान के नाम पे वोट लेकर इलेक्ट हुए, और जिसमें से 20 अफराद जो है उन्होंने अपने जमीर का सौदा किया। 20 लोग उन्होंने अपने जमीर का सौदा कर लिया। क्या पैगाम देंगे उनको शर्म आनी चाहिए, उन लोगों को जिन्होंने इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेके और जो है कंप्रोमाइज दूसरी साइड पे किया हुआ है, उनको शर्म आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप ये मनाज़िर देख सकते हैं।